ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا پر اسراریت سے بھری پڑی ہے اور ایسی مخلوقات بھی اس دنیا میں موجود ہے جسے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جیسے کہ بھوت پریت، جنات اور چڑیلیں وغیرہ۔ اسی طرح پرآسیب مقامات دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں جو نوع انسان کے لیے ڈر، خوف اور وحشت کی علامت ہیں، جبکہ آج ہم آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی چند خوفناک ترین مقامات کے بارے میں بتائیں گے جن کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان وحشت ناک مقامات کے بارے میں مکمل آگاہی مل سکے۔ تو آئیے خوف کی اس وادی میں قدم رکھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ معزز ساتھیوں، سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت یعنی اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد میں دریافت ہونے والی ایک قدیم غار جو کہ شاہ اللہ دیتا کے نام سے منسوب ہے، اسے پاکستان کے پراسرار مقامات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تاریخ 700 سال پرانی ہے۔ اس غار میں یا اس کے قریب وقت گزارنے والے بہادر افراد بتاتے ہیں کہ اس غار کی دیواروں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سیاحوں کے مطابق اس قسم کی زیادہ تر آوازیں رات کے وقت آتی ہیں۔ یہ اسلام آباد کے سیکٹر D12 میں واقع ہے۔ چنانچہ وفاقی دارالحکومت کے اکثر اوقات لوگ یہاں آتے رہتے ہیں، لیکن رات کے وقت اکیلے اس غار کی جانب جانے سے کتراتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسی طرح لاہور کے قریبی شہر شیخوپورہ کے جنوب میں واقع قلعہ شیخوپورہ ہے جو کہ پاکستان کے پراسرار مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ قلعہ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں تعمیر ہوا۔ بعد میں سکھ حکمران اور انگریزوں کے دور میں وہ بھی یہاں رہائش پذیر رہے۔ ایک وقت تھا کہ اس قلعے میں ملکہ اور شہزادیاں رہتی تھیں۔ آج کے دور میں یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایک قدیم زمانے سے اس کی تعمیر نو کو کسی نے ترجیح نہیں دی۔ اس میں ایک عام خیال یہ ہے کہ اس کی تعمیر سے لوگ خوف بھی کھاتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ آج بھی اس جگہ ملکہ اور اس کی شہزادیوں کی روحیں آتی رہتی ہیں، جبکہ مقامی افراد کے مطابق کئی صدیاں پہلے اس قلعے میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہیں رہتی ہے اور وہ غیر متعلقہ افراد کی موجودگی سخت ناپسند کرتی ہے۔ گزشتہ سال اس قلعے سے ایک پراسرار لاش بھی ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس قلعے کے اندر جانے سے گھبراتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے ملک میں متعدد ایسے مقامات موجود ہیں جن سے ہمارے ملک کے افراد بھی مکمل طور پر واقف نہیں ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام گونجانی بھی ہے جسے شہر روگان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کی پہچان بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان کے اندر بنی ہوئی سینکڑوں غاریں، لیکن ان غاروں کی تعمیر کے حوالے سے تاریخ بالکل خاموش ہے۔ یہ شہر صوبہ بلوچستان میں کراچی سے 175 کلومیٹر کے فاصلے ضلع لسبیلا میں واقع ہے۔ یہ شہر قدیم قصبہ بیلا کے شمال میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ پہاڑوں کے درمیان موجود غار بدھ مت کے پیروکاروں نے تعمیر کروائی تھی اور وہ یہاں ایک طویل عرصہ رہائش پذیر بھی رہے۔ ان غاروں میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جو مختلف راستوں سے منسلک ہیں۔ برطانوی دور میں یہاں 1500 غاریں موجود تھیں، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کئی غاریں منہدم ہو چکی ہیں۔ اس وقت 500 غاریں باقی بچی ہیں۔ بلوچستان میں واقع اس شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن اور بد روحیں موجود ہیں۔ یہ جن اس علاقے کے پہاڑوں یا غاروں اور ندیوں پر رہتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ سال 2014 میں یہاں سے گزرنے والے غیر ملکی سیاحوں پر شریر حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد اس علاقے میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں سابقہ دارالحکومت کراچی کے پراسرار مقامات کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی جنات کا ڈیرا ہے۔ یہ مقام مہاٹا پیلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شہر قائد میں سیاحوں کی تفریح کے مرکز کے کلفٹن میں بنا ہوا پیلس یعنی مہاٹا پیلس ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ خوبصورت محل سن 1927 میں ہندوستان کے ایک مشہور تاجر نے تعمیر کروایا تھا جس کا نام رائے بہادر شورتن مہاٹا تھا اور یہ مرواڑی تھا۔
اس محل کی خوبصورت نقشہ سازی ایک مشہور مسلمان نقش ساز نے کی تھی جس کا نام آغا حسین احمد تھا۔ اس محل کی تعمیر کا مقصد کچھ یوں بتایا جاتا ہے۔ مرواڑی تاجر کی اہلیہ ایسے مرض میں مبتلا تھی جس کا علاج ڈاکٹروں نے کچھ یوں بتایا کہ مریضہ کو اگر مسلسل سمندر کی تازہ ہوا میں رکھا جائے تو وہ جلد صحت یاب ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ شورتن مہاٹا نے اپنی اہلیہ کی جان بچانے کے لیے یہ محل تعمیر کروایا۔ یہ خوبصورت محل ایک وسیع رقبے پر تعمیر کروایا گیا تھا۔ شورتن مہاٹا کی اپنی اہلیہ سے محبت کی نشانی کی وجہ سے مہاٹا پیلس کو دوسرا تاج محل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مہاٹا پیلس اور تاج محل کی تقریباً تاریخ ایک ہی جیسی ہے۔ کراچی میں موجود اس مہاٹا پیلس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر برطانوی دور سے غیر چیزوں کا قبضہ ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی اس پیلس کی لائٹس خود بخود مدھم اور تیز ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھار غیر مانوس آوازیں سی آنے لگتی ہیں، اور ایسا اکثر چاند کی 14ویں رات کو ہوتا ہے۔ اور کئی لوگوں نے باقاعدہ طور پر اس محل میں پر اسرار لوگوں کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس محل کو پاکستان کے پر اسرار ترین مقامات میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہسٹری فیکٹس کے معزز ساتھیوں، اسی طرح کراچی چوکھنڈی کا قبرستان بھی ہے جو پاکستان کے پر اسرار علاقوں میں شمار ہوتا ہے، کہ جہاں کوئی بھی شخص سورج غروب ہونے کے بعد جانے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ یہ قبرستان ایک پرآسیب مقام ہے۔ چوکھنڈی بہت ہی دل فریب طرز و تعمیر کی قبروں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک پہچان رکھتا ہے۔ یہ قبرستان 2.5 کلومیٹر سے زائد کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مورخین کے مطابق کچھ قبریں 16ویں عیسوی سے پہلے کی ہیں۔ 600 قبل از مسیح میں قائم کیے جانے والے اس قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں بھوت پریت اور جنات کا سایہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شام ڈھلنے کے بعد اس قبرستان کی جانب کوئی بھی شخص جانے سے گھبراتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق چوکھنڈی کے اس قبرستان کی کچھ قبریں خود بخود جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور شدید گرم ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہاں سے بہت سی پر اسرار آوازیں آتی ہیں۔ پیارے دوستو، ششمان گھاٹ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، جہاں ہندو اپنے مرنے والوں کی چتا کو آگ لگاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جن لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق نظر آتش کیا جاتا ہے، اکثر ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی ایک مشہور ششمان گھاٹ حیدرآباد میں واقع ہے۔ یہ ششمان گھاٹ 250 سال پرانا ہے۔ اس گھاٹ کے گارڈ اسٹاف کا کہنا ہے کہ اکثر شام ڈھلنے کے بعد اس جگہ کئی بچے کھیلنے آتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی بچے کو آج تک دروازے سے آتے ہوئے یا واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ بچے پوری رات اس جگہ کھیلتے رہتے ہیں اور طلوع آفتاب سے پہلے خود ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دادو بھی سندھ کا ایک شہر ہے جس کے شمال مغرب میں ایک اسٹیشن گورکھل اسٹیشن کے نام سے واقع ہے۔ یہ صوبہ سندھ کا بلند ترین مقام ہے جو سطح سمندر سے 5677 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے اسے مری کا ہم پلہ کہا جاتا ہے۔ گورکھل سے بھی پر اسرار باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں سے آنے جانے والے انسان عجیب و غریب مخلوق کو دیکھنے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ سیاحوں کے مطابق انہوں نے ایسے انسانوں کی جھلک دیکھی ہے جن کو بدمانس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس عجیب و غریب مخلوق کا قد کاٹ انسانی طرز کا بتایا جاتا ہے، جبکہ اس مخلوق کے جسم پوری طرح بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس مخلوق کی تاریخ کب اور کیسے اور کیوں شروع ہوئی اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں تاریخ کے اوراق خاموش ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ایسے ہی کسی پاکستان کے پر اسرار اور آسیب زدہ شہر کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔